محمد بلال اطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت نے اعتکاف کی باتیں بتائی تھیں تو میں نے اعتکاف کی نیت کی تھی اور میں آج مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں۔ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بغیر عذاب بخشش کی دعا کرنا۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک کثیر تعداد الحمدللہ سنت اعتکاف کے لیے مساجد میں حاضر ہوئی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مساجد کے اندر جب ایک بڑی تعداد آتی ہے تو لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کس طرح کا طنز و مزاح یا ہنسی مذاق مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ مسجد میں عبادت کی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، وہ بھی کسی کو تلاوت کے سبب بھی تکلیف نہ پہنچے، تو آہستہ آہستہ جب کچھ مل کر تلاوت کریں تو ہر ایک آہستہ آہستہ کرے گا۔ اتنی آواز تو ہونی ضروری ہے کہ کانوں سے سن لے اپنے۔ بعض لوگ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو اس طرح زور زور سے جو سب مل کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے دوسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ بالکل یعنی اس طرح نہیں کرنی ہے۔ اکیلا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے یا جو ہے وہ سن رہے ہیں، تب تو زور سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یا طلبہ کرام ہے کہ وہ سبق کی تکرار کر رہے ہیں تو یہ تلاوت نہیں کر رہے، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں تو یہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تو عبادت کرتے رہیں، لیکن عبادت بھی عبادت کرنے والے کو کسی کے اس کی آواز سے یا انداز سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو طنز و مزاح میں تو تکلیف کا پورا پورا امکان ہے، اور یہ مسجد میں طنز و مزاح، مذاق مسخری، یہ تو اجازت دی ہی نہیں جا سکتی، سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے اور سنجیدگی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام شبیر احمد اطاری ہے، میں ضلع کشمور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تھی 10 دن کی، میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا ہوں، مغرب کی ٹائم پر میں 7:30 پر پہنچا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا نفلی اعتکاف ہوگا، یعنی کہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے رہنمائی فرمائیں پلیز۔ سنت اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت مسجد میں موجود ہو۔ اس حال میں یہ مسجد میں ہو کہ سورج اس کے یہ آ گیا، اعتکاف کی نیت اور سورج ڈوبا ہے مسجد میں، یہ تو اس کا یہ سنت اعتکاف 10 دن کا صحیح ہو جائے گا۔ سورج ڈوبنے کے بعد پہنچا تو پھر اس کا یہ بس وہی یہ نفل اعتکاف ہے۔ اب جب مسجد سے باہر نکلے تو نئے سرے سے نیتیں کرتا رہے، اور بالکل نہ نکلے تو پھر نیت دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل پرانے نوٹوں کو دے کر نئے نوٹوں کو خریدنا اور اوپر پیسے ادا کرنا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ایک بیٹھک میں یہ لین دین ہو جاتا ہے، دیا اور لیا تو صحیح ہے۔ فون پر طے کر دیا گیا یوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فون پر یا جیسے بھی ایک نشست میں ہونا، ایک طرح کی چیز کا یہ جو بیچنا ہی یا تبادلہ جو بھی کر رہی ہے، تو یہ ایک نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں یہ ہونا چاہیے، ورنہ گناہ ہے۔ اور آج کل ایسا شاید ہوتا نہیں ہے، اور فون پر ہی سودے ہو رہے ہوتے۔ اب وہ جو قانونی مسائل ہیں اس کا تو وہ ہے نا، قانونی مسائل قانونی شاید جرم ہے یہ، تو اس لیے یہ نہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبدالعزیز ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک یا اسلامی کتابیں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے، اچھا زکوٰۃ، اچھا ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے اگر دینا ہے کتاب یا قرآن کریم میں نسخہ تو صرف حقدار کو دیں گے۔ اب وہ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ
پر جو ثواب ملا وہ ایصال کر سکتے ہیں. جس نے فرض نماز پڑھی تو اس کا بھی ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں. محض ایصال ثواب کے لیے سب کو بانٹنا یہ تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر غریب امیر سب کو بانٹ رہا ہے، جو حصہ اس نے غریب کو دیا اتنی زکوٰۃ حقدار کو دیا تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اور جو غیر مستحق کو پہنچے جو بھی کتابیں وغیرہ اس کی طرف وہ حصہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. عارف شاہ کہتے ہیں کیا معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے؟ اب منتقل ہونے کی مجبوری ایسی ہے کہ وہاں درندہ آ گیا، اب جان بچانا ضروری ہے، یا چھت گر گئی، تو اسی صورت میں کوئی ایسی مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تو دوسری مسجد میں فوراً معتکف ہو جائے، نکل گئے تو صورت ہے. باقی اب دوست وہاں بیٹھا ہے اور مجبوری ہے یا دل نہیں لگتا تو وہاں چلا جاؤں تو یہ مجبوری نہیں ہے. یا وہاں افطار میں چیزیں اچھی ملتی ہیں، یہاں تو خالی پانی پکڑا دیتے چلو یار وہاں دل لگے گا. اس طرح کی مجبوریوں سے یا کوئی بھی اس کو یہ دو مجبوریوں کی مثال باہر شریعت میں دی ہوئی ہے. ایسی مجبوری ہو. لڑکی عالمہ ہو اور لڑکا عالم نہ ہو تو کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، سنی سے العقیدہ ہے اور کوئی اور خرابی نہیں تو ہو سکتا ہے. کیا ہر مسجد میں اعتکاف کروانا ضروری ہے؟ پوری آبادی میں کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف کر لیا 10 دن کا، رمضان شریف کے آخری 10 دن کا، تو سب سے وہ سنت جو تھی وہ اتر گئی. اور کسی نے نہیں کیا تو سب سنت کے تارک ٹھہریں گے، سنت چھوڑنے والے ٹھہریں گے. سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ سنت کفایہ، یہ اعتکاف جو ہے پوری بستی کا لکھا. بستی میں شہر بھی آ گیا، قصبہ شہر، قصبہ بھی شاید آ گیا. ہاں گاؤں آیا کہ نہیں؟ گاؤں کی اتنی اتنی بستیاں ہوتی ہیں، چکوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زکریا سلطانی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا رشتہ دار کے جنازے میں شرکت کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں. علی رضا معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر معتکف بھولے سے مسجد سے باہر آ گیا یا ایسی جگہ چلا گیا جو مسجد کا حصہ نہیں تو کیا اعتکاف باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. غلام یاسین معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر خود سے پسینے کی بو آ رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مکروہ لکھا ہے حضرت نے. اپنے کپڑوں سے یا جی. اپنے بدن سے آ رہی جی نہانا پڑے گا اس کو. جی. ابھی نہ کوئی ایسا وہ کرنا پڑے گا کام جس سے بدبو ختم ہو جائے. مطلب عطر لگانے سے بھی غالباً یہ بدبو اچھی عطر ہو تو بدبو دب جائے گی، اب خوشبو آ رہی ہے. اشتیاق گجر ہیں اگر کسی کا بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو کیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. شیراز میمن معلوم کرنا چاہتے ہیں والد کے علاج پر لگائی گئی رقم کو کیا والد کے ترکے سے وصول کرنا درست ہوگا؟ اولاد نے خرچ کر دی، ادھار تو ویسے بھی نہیں دی تھی، اب کیسے وصول کرے گا؟ قرضہ والد کے ترکے سے نکالا جا سکتا ہے. قرضہ بھی تو قرضہ ہو نا، تو علاج کیا ہے بیٹے نے، کیسے نکالے گا اس کو؟ جی ایسا ہی ہے. ویسے تو اگر کوئی اور صورت ہے ان کی خاص پیچھے کوئی ایسی بات ہے تو اس کے لیے پھر دارالفتہ میں رابطہ کریں. سوال پڑھنے سے تھوڑا سا یوں ایک خیال جیسے آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو شاید کسی کی معلومات ہوتی ہوگی، یار کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا، والد سب بیمار تھے تو اس نے علاج پر خرچ کیا تھا، اور آج جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو اپنے باپ پر جو علاج پر خرچ کیا ہے نا مجھے وہ بھی پیسے واپس کرو. ہو سکتا ہے ایسی کوئی صورت ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے میں نا باتیں بہت ہوتی ہے کہ یار باپ پر خرچ کیا ہے تو باپ نے زندگی بھر تجھ پر خرچ کیا ہے، اتنا کیا ترکے سے وصول کر رہے ہو؟ گھر پہ لگاتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کو تبرع یعنی بطور بھلائی کے کہتے ہیں. وہ ثواب کے طور پر ہی عام طور پہ ہوتا ہے. کوئی نادر صورت بعض اوقات اس طرح کی الگ ہو جاتی ہیں تو اس کی پھر پوری تفصیل لی جاتی ہے. تو بہرحال عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. وہ
احسان کے طور پہ، بھلائی کے طور پر ہی خرچہ ہوتا ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر جو خرچ کرتے ہیں اس میں کاپی پہ لکھ لے کہ آج ابو کی دوائی اتنے کی آئی، آج ابو کا کیلا اتنے کا آیا، آج امی کا دوائی اتنے کی آئی، امی کا چشمہ صحیح کرایا تھا وہ اتنے کا تھا، تھوڑا بنا لے حساب کتاب اور پھر انتظار کرے دونوں کے رخصت ہونے کا، پھر کاپی نکالے کہ بھائی میں نے ٹوٹل جو ہے نا ماں باپ پر اتنا خرچ کیا ہے، تو بھائی بہنوں کو بولے میرے کو بھی تھوڑا پیسے واپس کرو، ظاہر میں نے خرچ کیا اتنا، تو ایسے یہ حساب کتاب صحیح ہے۔ امی نے جو تیرے کو پیٹ میں رکھنے کے جھٹکے کھائے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے 6 غالباً بارگاہ رسالت میں عرض کیا نا، 7 مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے اپنی سخت گرمیوں میں تپتے ہوئے پتھروں پر میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر 7 حج کروائے ہیں۔ کیا میں ماں کے حقوق جو ہے وہ ادا کر چکا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو نے کیا نا، شاید تیری ماں نے تو جو پیٹ میں تھا اور جو جھٹکے برداشت کیے نا، ان میں سے شاید کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اور یہ میں تو یہ نئی باتیں، میرے لیے نئی باتیں یار، ماں باپ پر خرچ کرے، یہ وصول کرے یا اس کو لکھے تو ہوا یار، ماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا یہ پتہ کہیں بکتا ہے، سونے کے تول پہ بھی بکتا ہی ہے ماں کا دودھ۔ ماں نے اپنا خون پگھلا کے تجھے پلایا، اور ماں جب تو رات کو سوتا تھا تیری گندگی صاف کرتی تھی، اور مطلب تیرا بستر دھو کر ٹھنڈے پر خود سونا اور تجھے گرم پہ سلانا، اور جو تیری خدمت ماں نے کی اور جو باپ نے کی خدمت، انہوں نے نہیں لکھا، اور یار یہ وہی سے لکھ رہا ہے کہ یہ دیا اور میں نے ماں باپ کو دیا، اور ترکے میں وصول کرنے کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مرض الموت میں جو خرچہ کیا وہ بھی لے کے رہوں گا۔ اصل میں یہ دوسرے جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ بھی تم ساری زندگی جو ہے نا وہ میں خدمت کرتا رہا، اور تم جو ہے وہ جب زندہ تھے تو تم آتے نہیں تھے، خدمت کرتے نہیں تھے، اب وراثت کا وقت آیا تو سارے کے سارے تم لینے کے لیے برابر کا حصہ پہنچ گئے۔ تو اس سوال جی، وہ جو بھائی بہن پہنچے ہیں اگر انتقال کے وقت پھر ترکہ لینے کے لیے، تو ان کو شریعت نے اس بات کے لیے گنجائش دی ہے، لیکن اب ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی بیٹا نکالے کہ تم نے تو خدمت نہیں کی، آج آئے ہو ترکہ لینے کے لیے، دیکھو میں نے اپنے امی ابو پر اتنا خرچہ کیا، تو اس کو کیا یہ ایسے موقع پر بھی اپنی خدمت بتانا یا جتانا مناسب رہے گا؟ مناسب بھی نہیں ہوتا، بعد میں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اصل میں عام طور پہ عین اس وقت تو نہیں ہوتا تو بعد میں ہی ہے جب اس طرح کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایک بیٹا ایک بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی خدمت کر رہی ہے، دوسرے دیکھتے ہیں وہ خدمت کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو ایسوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ بھی ظاہر غلطی ہے کہ ایک بچہ یا بچی شوق سے خدمت کر رہے ہیں، یہ جذبہ ہے کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے، تو دوسروں کو اس سے مطلب پیچھے ہٹ جانا کہ بھلے کرتی ہے نا بے فکر ہے، نہیں، سب کو مل کر خدمت کرنی چاہیے، اگر یہ ثواب کمانے کا موقع ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت سب کو حاصل کر لینی چاہیے، خاص کر یہ آخری دنوں میں جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مطلب شاید بچیں گے نہیں، اس وقت تو بالکل ساری مصروفیات چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت پہ لگ کر کسی طرح بھی جنت حاصل کر لینی چاہیے، کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ جنت ہے۔ کل آپ نے کتنی پیاری بات بتائی تھی کہ وہ بیٹا اپنے والد کو لے کر مکے چلا گیا نا، بہت مزہ آیا، کیا حیرت انگیز واقعہ ہے، اتنے ایسے کل ہی سنا ہے تمہیں، کل ہی بتایا تھا میرا امی نے سنا تھا، کل واقعہ سنا ہے آپ، میرا خیال کو ہاں وہ نئے بھی ہوں گے، کچھ رات کو سنایا تھا نا، میرے مطلب ہمارے دوست تھے اسلائی بھائی، ان کے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے، بالکل یہ کہ وہ اینڈ والی بیماری تھی، ضعیفی، اور تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا، ان کے والد صاحب کو کہہ دیا وہ قریب کر کے، تو اسلائی بھائی قریب تھے، بولا بھی ہے گئے اپنی بچیں گے، خیر وہ سلام کا کہہ سکتے ہیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا اس کو کہ سرکار کو میرا سلام عرض کرنا، کہ قبر میں تو
سرکار کی زیارت ہوتی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ بیٹا جو تھا نا یہ بڑا دیوانہ، تو اس نے بس آخری عمرے میرے والد صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ ابو عمرے پہ چلتے ہیں. خیر وہ اس کو تیار کیا اپنے والد کو، اور یوں تو کر کے اس کو عمرے کے لیے لے گیا. میں بھی ساتھ تھا، ہم لوگ سب ساتھ گئے عمرے کے لیے. تو والد صاحب تو بیچارے تھے ہی ریٹائر زندگی سے، مطلب وہ ٹائم ان کا پورا تھا، لیکن وہ کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر اپنے ابو کو یہ پھرا رہے تھے. اور احرام بھی ہوا اور سب کچھ ہوا، مکہ شریف میں بھی کندھے پہ اٹھا رہے اپنے باپ کو، اور آخرکار والد صاحب نے دم توڑ دیا. مکہ شریف میں دم توڑ، یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں والد صاحب کا دم ٹوٹے بقی مل جائے، لیکن بہرحال نصیب. تو مدینہ شریف مکہ پاک میں، یہ مکہ پاک میں اللہ کا شہر ہے، بڑا بابرکت شہر ہے، تو وہاں ان کی وفات ہوئی ان کے والد صاحب کی. تو وہی کہ دیکھو یہ بھی ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا یہ بھی ہے کہ مجھے پیسے دو. میں نے کیلے کھلائے تھے، میں نے آڑو دیے تھے، میں نے سیب دیے تھے، ابو کے لیے دوا میں نے پرووائڈ کی لا کے دی تھی وغیرہ. یعنی کہ حیرت کی بات ہے. حضور میں ایک دفعہ ہاسپٹل سے کہیں ہاسپٹل گیا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو میں جب نکل رہا تھا تو 2-3 نوجوانوں نے کہا کہ ذرا ہمارے والد صاحب کو دم کر دیں. تو میں گیا دم کرنے کے لیے. تو دم کرتے کے بعد جب میں باہر نکلا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا والد صاحب ہاسپٹل میں، اور سارے اخراجات بھی بہت ہو رہے ہیں، دعا کر دیں. اب سمجھ گئے کہ وہ کیا دعا کرا رہے تھے. میرے ساتھ دل میں کہ پہلے بتاتے تھے کہ یار یہ ایسے ہیں کہ والد صاحب کے لیے ٹھنڈا ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، خرچہ بہت بڑھ گیا ہے. ایسی بھی اولادیں. وہ تو ایک بار بہت پرانی بات ہے، ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تھے، ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ فوت ہو گئے. تو میں نے تعزیت کی، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اس طرح جو تعزیت کرتے ہیں. تو اس نے گفتگو ایسی کی کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ یار بڑی مشکل سے بوڑھے باپ نے جان چھوڑی، یار یہ ایسا لگتا ہے کہ تم واپس. خیر وہ اس سے میں بڑا مطلب بیڈ امپریشن لیا میں نے اس آدمی کا. ہاں جھٹکا لگا نا. اب مجھے غالب گمانا کہ وہ زندہ نہیں ہوگا، وہ آدمی بھی فوت ہو گیا ہوگا. پتہ نہیں بیٹوں نے اس کے بارے میں اب کیا سوچا ہوگا، کہ وہ ادھیڑ عمر کے تھے، میں جوان تھا. اب ان کا بچنا بظاہر امید نہیں ہے، اللہ غری کے رحمت کرے. مسلمان تھے لیکن کیا سوچے یار. یہ جو میں نے کندھوں پر اٹھانے کا واقعہ سنا ہے تو وہ سمندری گنبد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں ہے، اس کے پیج نمبر 12 پر ہے. والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش یعنی بریء ذمہ ہونا ممکن نہیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، نے تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. حوالہ المعجم الصغیر للطبرانی جلد اول پیج نمبر 92 حدیث نمبر 256. یعنی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، وہ بھی شاید، کنفرم کے الفاظ نہیں ہیں، شاید. اچھا وہ میں طواف کا اور یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یا دوسری بھی ایک روایت اس طرح کی. بھی اس طرح کا بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے. 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے گندگی کر دی. تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا،
गरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर न था, तेरी माँ उसी गीले बिस्तर पर कड़कती सर्दी में लेट गई और उसको रात भर अपने सीने पर लिटाए रखा। तू कहता है कदा हो गया? ऐ नादान, अभी तो तू उस एक रात का भी हक अदा नहीं कर सका। यूं माँ बाप के हुकूक से फारिग होना ये मुमकिन नहीं है, इतने एहसानात है माँ बाप के। या आजकल जो माँ बाप को आंखें दिखाते हैं ना, माँ चुप रहे तो ये समझना पड़े, अब वो आप बार बार बीच में मत बोलो, आपको समझ पड़ती नहीं है। माँ बाप को सब समझ पड़ती थी, तुझे मतलब जिस तरह पाला पोसा, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब बाप को समझ नहीं पड़ती, बुढ़ा हो गया है, मतलब साठी आ गया है। बार बार यानी कि मैंने देखा है, एक बार एक जगह था मैं, तो वालिद साहब बाकी वो बूढ़े और मरीज थे, तो कुछ बोलते तो इनका बेटा मैं असल एक दो बार देख गया करते थे कि इसको बताओ मत, ये वो बुढ़ापे में लूज टॉकिंग हो जाती है बाज़ औक़ात, इसका इनकार नहीं है, लेकिन मुझे बहरहाल वो अजीब सा लगा। इसमें वालिद साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी, कैसे चोट लगती होगी। आज मैं इस नेज पर पहुंच गया हूं कि मुझे बोलना भी नहीं आता, तो बेटा बार बार मेरी लगाम खींचता रहता है, बड़ा नाजुक दौर आ गया है। अब बाप अगर लूज टॉकिंग कर रहा है और कोई गुनाह भरी गुफ्तगू या कोई घर की पोल नहीं खोल रहा जो नहीं खोलनी चाहिए, बाजार में नहीं आनी चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन बात तो यूं कर रहा तो हर वक्त लूज टॉकिंग को बाप ऐसा क्रेक भी नहीं था, यूं नॉर्मल था, बड़ी अक्ल की बातें करता था, और बिल्कुल भी यानी कि उसमें कैसे आसार नहीं थे कि उसका जहन जो है ना वो काम नहीं कर रहा, सेट थे वालिद साहब, लेकिन वो बेटे की आदत होगी यूं करते रहते थे। अब वो बेवकूफ मतलब कि मेहमान जो हूँ वो देख लेता हूँ यूं करते, फिर भी तो अक्लमंद बाप था या बेटा था, फैसला आप पे छोड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद